اور تمام پولیٹیکل فورسز کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مل کر مجھے انہوں نے تعاون دیا اور ہم نے آئین کو اصل صورت میں 73 کا آئین کو بحال کر دیا۔ اور آئین پاکستان اگر ہے، آئین کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے رائٹس کو پروٹیکشن ملے، تو اگر آئین ہے جمہوریت ہے، اور جمہوریت کے بارے میں محترمہ صاحبہ بھی کہتی تھیں کہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ اگر آپ نے کوئی ریونج لینا ہے وہ جمہوری طریقے کے ساتھ لینا ہوگا۔ اب دیکھیں کہ مجھے اور ہاشمی صاحب جب جیل میں تھے، ہم اکٹھے تھے، تو اس وقت جنرل مشرف صاحب تھے، اور جب میں واپس آیا تو مجھ سے وزیر اعظم کا جو حلف تھا وہ جنرل مشرف نے لیا مجھ سے۔ اس سے زیادہ انتقام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ جو آئین کی پاسداری کرتے ہیں اور ہمیشہ جمہوری حکومتوں کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا آپ فریضہ انجام دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے۔ اور میں بیسیکلی میں بھی آپ کی برادری سے ہوں۔ میں نے ایم اے جرنلزم کی ہے، ماسٹرز ان جرنلزم، اور اس کے بعد ہم نے ہمیشہ جو الیکشن وغیرہ لڑے ہیں تو اتفاق سے ہمارے مقابلے بھی حکومتوں کے ساتھ ہوتے رہے، تو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کامیابی دی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو ڈیمانڈز ہیں، جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہیں، وہ جینوئن ہیں۔ اور ہم نے آپ کو جب آپ کی پروٹیسٹ ہو رہا تھا اس میں میری پارٹی کے قائد بلاول بھٹو صاحب بھی گئے تھے، شہباز شریف صاحب بھی گئے تھے، دو مرتبہ گئے تھے، اور اس کے علاوہ مولانا صاحب بھی گئے اور دوسری جماعتوں کے لوگ بھی تھے، اور ہم نے جا کر آپ کو ایڈریس بھی کیا، اور جو آپ کے خلاف ایک بنایا جا رہا تھا آرڈیننس، اس کی ہم نے مخالفت کی، اور ہم نے کہا کہ صحافت کے اوپر قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ اور آپ کو یاد ہوگا جب جنرل مشرف نے ملک میں ایمرجنسی ڈکلیئر کی تو محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ دوسری فلائٹ پر پاکستان آ گئیں، اور اس وقت قدغنیں کیا تھیں؟ میڈیا کے اوپر اور عدلیہ کے اوپر، اور لانگ مارچ کیا ہم نے۔ لانگ مارچ میں ان کو نظر بند کیا گیا، مجھے گرفتار کر لیا گیا، ہم نے گرفتاریاں بھی دیں، مگر ہم نے میڈیا کی آزادی کے لیے ہم نے ساتھ دیا میڈیا کا۔ تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے اور ایک جمہوری روایت رکھتی ہے۔ انہوں نے آئین پاکستان دیا، انہوں نے نیوکلیر پاور دیا، بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ نے جو میزائل ٹیکنالوجی دی، اور آپ کے ورکر میں نے دوسری جماعتوں سے مل کر ہم نے اصل آئین کو بحال کیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور پولیٹیکل فورسز کی بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس میں سب سے جو زیادہ حصہ ہے وہ آپ کا ہے۔ اور آج اگر 2 نوبیل پرائز اگر لوریٹس بنے ہیں تو میرا خیال ہے صحافی بنے، ان کو یہ صحافت کی وجہ سے نوبیل پرائز ملا گیا ہے، صحافت کے وجہ سے، ان کی آواز اٹھانے کی وجہ سے دنیا میں ان کو نوبیل پرائز دیا گیا ہے۔ تو میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز جو یہاں موجود ہیں، ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، ہمارا یہ نہیں ہے کہ یہ اپوزیشن ہے یا گورنمنٹ ہے۔ ہم نے اپنے دور میں بھی اور اب بھی اگر کوئی غلط کام ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور کوئی اچھا کام ہوگا ہم اس کا ساتھ دیں گے، مگر اگر صحافت پہ قدغنیں لگیں گی تو ہم اس کی مخالفت کریں گے، ہم اس کی مذمت کریں گے۔ اور آپ کے جو چارٹر ہیں اس کے لیے وے فارورڈ ہیں، آپ تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھیں، ان کے ساتھ بات کریں، اور صرف ان کو پیمرا کے ذریعے یا پرانی ریگولیٹری اتھارٹی جو ایوب خان کی تھی اس طرز کا آپ کو کوئی بنا کر
आपके ऊपर पाबंदियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू से ही काले कवानीन के हम खिलाफ, ड्रैकोनियन लॉज के हम खिलाफ हैं। और जब मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो हमने काले कवानीन ख़त्म किए, ड्रैकोनियन लॉज ख़त्म किए, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन लाजिम करार दे दी कि इंफॉर्मेशन आवाम का राइट है और आपका राइट है कि आवाम को उनका राइट देने का। तो इसलिए हम आपके जो जायज़ मुतालबात हैं हम उसकी सपोर्ट करते हैं। और आपने जो एक तहरीक शुरू करके जो ऑर्डिनेंस लाने की मरहल था, कम अज़ कम आपने एक काम बहुत अच्छा किया कि वो स्टॉप हो। वो नहीं कर सके, वो आपकी ज़रूरत की वजह से, उसमें हमारा रोल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का रोल बाद में शुरू हुआ है, मगर आपका रोल पहले शुरू हुआ। आपने पहली आवाज़ बुलंद की और वो गवर्नमेंट जो थी वो मुहतात हो गई कि मजबूर है कि वो आपके स्टेक होल्डर के साथ वो आपकी बात करे। हम आपके राइट्स, जायज़ राइट्स के साथ हैं और पहले भी साथ थे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, आपने देखा होगा, मैच्योर पार्टी है और उसकी एक तवील तारीख़ है। और उस तारीख़ में उन्होंने हमेशा दुरुस्त फ़ैसले किए हैं, सही फ़ैसले किए हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हम मैच्योर और सही फ़ैसले करेंगे। और मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनके लिए भी हम मुखलिस हैं, खा वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन हो, वो मुल्क की दाखिली सिचुएशन हो और इंटरनेशनल सिचुएशन हो जिसका हाशमी साहब ने ज़िक्र किया, हम उसके अवेयर हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहली जमात है जिसने जब वहाँ अफ़गानिस्तान में सिचुएशन डेवलप हुई तो हमने CEC का इजलास 24 घंटे के अंदर अंदर बुलाकर उसको डिस्कस किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से इजहार किया कि जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि अगर डिस्टेबलाइज अफ़गानिस्तान हुआ तो उसका इम्पेक्ट पाकिस्तान पे क्या होगा, हमने वो ख़दशात हमने ज़ाहिर किए थे। तो लिहाजा हम अब भी अवेयर हैं, जो सिचुएशन है उसको हम असेस कर रहे हैं। और हमने पहले भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं कि इतने गंभीर हालात के लिए पार्लियामेंट को इत्माद में लेना चाहिए, पार्लियामेंट का इजलास बुलाना चाहिए और उसके ऊपर ब्रीफिंग देनी चाहिए इन कैमरा। अब तो इन कैमरे की बात भी नहीं है। जब बरतानिया में भी अफ़गानिस्तान सिचुएशन पे डिस्कशन हो चुकी है पार्लियामेंट के अंदर, तो हमें क्यों इज्तनाब किया जा रहा है? हमें भी इजलास बुलाकर जो सिचुएशन है हमें तमाम लोगों की राय लेनी चाहिए और हमें बोल्डली सिचुएशन को फेस करना चाहिए। मगर मैं समझता हूँ आज आपके मीडिया का सहारा लेते हुए अगर किसी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को आपने डिटरमिन करना हो, एक इंटरनेशनल रूल है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। अगर आप अपने मंशूर पर अमल करते हैं तो आपकी कामयाब गवर्नमेंट है। अगर आप अपने मंशूर से इनहराफ करते हैं तो आपकी गवर्नमेंट नाकाम है। तो इसलिए जो आपने मंशूर में बातें की थी, हाशमी साहब इज़ द विटनेस, उस वक्त जो मंशूर में कहा जाता था कि हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 50 लाख घर देंगे, डॉलर की कीमत कम करेंगे, अजनास की कीमत कम करेंगे और गैस की कीमत कम करेंगे, बिजली की कीमत कम करेंगे, तनख्वाहें आपकी बढ़ाएंगे, पेंशन आपकी बढ़ाएंगे। अगर आप उस पर कामयाब हो गए हैं तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर आप नहीं हो सके तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने मैनिफेस्टो को मुकम्मल करने में नाकाम हुए हैं। मुझे याद है कि जो मिसाक जमहूरियत था उसके ऊपर मैंने 85% अमल दरामद किया था और अगर 15% हम अमल दरामद नहीं कर सके तो वो हमें अपोजिशन की और ज़रूरत थी, शदीद ज़रूरत थी कि उस पर भी हमें वो सपोर्ट करते ताकि 15% जो बाकी था उस पर भी अमल हो जाता।
اور آج ملک کے بہت سے مسائل پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں انشاءاللہ. مجھے کبھی یقین ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں، وہ اپنا رول پہلے بھی ادا کر رہے تھے، آئندہ بھی کریں گے، اور ہم اس ملک کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول ادا کریں گے. افغانستان کے لیے سر میں ایک بات کروں گا. وی نیڈ اسٹیبل، پراسپرس، independent, sovereign افغانستان. It is in the interest of پاکستان. اگر وہاں اسٹیبلٹی ہوگی، پاکستان میں اسٹیبلٹی آئے گی. اگر وہاں نہیں ہوگی، پاکستان میں استحکام نہیں آئے گا. تو لہٰذا ہمیں یہ ایک بیس بنانا چاہیے، کیونکہ the most important capital in the world for me is کابل. کیونکہ کابل میں جو ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا، جو اسلام آباد میں ہوگا وہ کابل میں ہوگا. اس لیے ہمیں وہاں، کیونکہ ہمارے جو تعلقات ہیں، ہمارے جیوگرافیکلی، پولیٹیکلی، اکنامکلی، کلچرلی، ریلیجسلی، ایز اے نیبر وی آر ٹوئن بردرس. جڑواں بھائی ہیں. باقی دنیا کے لوگ آئیں گے، چلے جائیں گے، مگر ہم بطور نیبرز ساری زندگی ہم نے اکٹھا رہنا ہے. اس لیے ہمیں اسٹیبل افغانستان کی ضرورت ہے. بہت بہت مہربانی. میں آرگنائزرز کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ایونٹ کو سکسیسفل بنایا، اور میں پی ایف یو جے کو مبارکباد دیتا ہوں کہ جو آپ عوام کے رائٹس کے لیے، کانسٹیٹیوشن کے لیے، رول آف لاء کے لیے، ان کی رائٹس کے لیے جو آپ نے آواز بلند کی ہے، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں. بہت بہت مہربانی.